بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر. عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح پاکستان کے سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کی خبروں اور تجزیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. وہ روزانہ کی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی شبدہ چھوڑتے ہیں اور پورا پاکستان اس شبدے کے انتظار میں ہوتا ہے. ان کی مقبولیت میں جیل کی اسیری نے بہت اضافہ کر دیا ہے، اور وہ اگر جیل سے شاید باہر ہوتے تو حکومت کو اتنا تنگ نہ کر سکتے جتنا وہ جیل کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں، کیونکہ سمپتھی ووٹ اور سمپتھی سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے. جب بھی ان کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے وہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہیں اور دمادم مست کلندر ہوتی ہے. پرسوں انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ جناب جی ایچ کیو پر حملے والا بیان جو تھا ان کا وہ بہت تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور میں نے تو بات بہت ڈیفرنٹ طریقے سے کی تھی. بہرحال آج نیب کے ایک کیس کی ہیئرنگ تھی اور بشرا بی بی نے بہت ڈرامائی انداز سے ڈائلاگ ڈیلیوری کرتے ہوئے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کریں، آپ کو پتہ ہے نیب ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اسی دوران خان صاحب بھی بیچ میں بول پڑے اور فرمایا، جج صاحب، توشہ خانہ کیس سے میری بیوی کا کیا تعلق ہے، وہ کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ پھر فرمایا کہ یہ جو نیب والے ہیں یہ تو ہوتے ہی بے ضمیرے لوگ ہیں، آپ ان کو پیسے دے کر خرید سکتے ہیں. ان کی اس بات پر نیب کے پروسیکیوٹر مظفر عباسی صاحب کو بہت غصہ آیا کہ جناب ایک تو ہمیں آپ نے بے ضمیرہ کہا، اور دوسرا یہ کہ ہم سے پیسے دے کے آپ جو مرضی کام کروا لو. اور مظفر عباسی صاحب نے خان صاحب کو وہیں عدالت میں کہا کہ جناب میں آپ کے ساتھ پرسنل کبھی نہیں ہوا اور آپ میرے ساتھ اب پرسنل ہو گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 30,000 میں جو ڈنر سیٹ محمد بن سلمان والے آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیے ہیں، اس قیمت پر مجھے راجہ بازار پنڈی سے ہی کوئی اچھا ڈنر سیٹ لے کر دکھائیں. یہ بہت مشکل ہے، راجہ بازار سے 30,000 میں کوئی اچھا ڈنر سیٹ نہیں مل سکتا، اور محمد بن سلمان کے دیے گئے ڈنر سیٹ کی قیمت کیا واقعی 30,000 بنتی ہے؟ اس پر جج صاحب نے سماعت کو وقتی طور پر ملتوی کر دیا تاکہ دونوں پارٹیاں تھوڑی ٹھنڈی ہو جائیں، کیونکہ گرما گرمی بڑھ گئی تھی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام باتیں کورٹ کے اندر ہو رہی ہیں، اور یہ کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے یہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے. بہرحال جب ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، اور خان صاحب نے مظفر عباسی صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ یار مجھے معاف کر دینا. اس پر مظفر عباسی صاحب نے کہا کہ سر ٹھیک ہے، تسی بڑے بندے ہو، میں اس کے علاوہ اور کر کیا سکتا ہوں. لیکن اگلے ہی دن خان صاحب نے اپنی اس معافی پر بھی یو ٹرن لے لیا. وہ تمام صحافی جو کل اس معافی کے گواہ تھے آج ان کے سامنے خان صاحب مکر گئے، یو ٹرن لے لیا اور فرمایا کہ میں نے تو کوئی معافی نہیں مانگی، میں نے تو صرف اسے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہا، میں تو صرف نیب کے بارے میں ایک جرنل پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. جب یہی بات انہی صحافیوں نے مظفر عباسی سے پوچھی تو کہنے لگے کہ جناب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ شخص بہت ہی انپریڈکٹیبل اور اپورچونسٹ ہے، منٹ میں تولا اور منٹ میں ماشا. چلتے ہیں احمد کے پاس شہر اقتدار میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ خان کے فالوور جب خان کی اس قسم کی بات چیت کو سنتے ہیں، خان کے یو ٹرنز کو دیکھتے ہیں، اس کی دوغلی پالیسی کو وہ دیکھتے ہیں، تو اس پر وہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے، اس پر وہ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ایک طرف جنرل باجوہ کی تعریفیں ہو رہی تھیں، پھر انہی کو غدار کہا، امریکہ نے سازش کی، پھر اسی امریکہ میں جا کر پیسے پھینکے گیا اور ان سے کہلوایا گیا کہ جناب خان صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں. تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے یہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کو ڈسٹرب کیوں نہیں کرتی؟ جی احمد. جی رانا صاحب خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کوئی سٹانس لے لینا پھر اس میں بدل جانا پھر سٹانس لے لینا، اس پہ لوگ کیوں ان کو اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں لوگ، اور یہ بڑے عرصے سے ایسے، یعنی کہ تحریک جب وہ چلا رہے تھے اس وقت بھی، پھر الیکشن جیت گئے، پھر اس وقت بھی، پھر
جو بھی الیکشن کا رزلٹ آیا اب والے الیکشن میں بھی، اس ساری سچویشن میں ان کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا سٹرینج سا رہا ہے، کوئی کنسسٹنسی ہمیں کم نظر آتی ہے۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں کہ وہ جو ان کا رویہ ہے وہ کیوں عوام میں غیر مقبول نہیں ہوا، کیوں ابھی بھی ووٹ ڈھیر سارے ان کو پڑے۔ غیر مقبول تو یہ ہوتا تو ان کو 10% سے زیادہ ووٹ ہی نہ پڑتے، لیکن 80 سیٹیں ایون دین بقول جو ساری دھاندلی دھاندلی ہوئی اس کے باوجود بھی۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو وہ گئے چائنا، دیوار چین کے اوپر جو تصویریں آئیں ان میں ان کے ساری بچے کھڑے ہوئے تھے جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ UN میں ایک دفعہ ایک پاکستان کے ڈیلیگیشن میں ایک چھوٹی سی بچی آ کے بیٹھ گئی، وہ پتہ لگا کہ وہ بھی ان کی کوئی کسی عزیز کی صاحبزادی ہے۔ پھر ایک نہیں کئی موقعوں پہ صاف واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ میاں صاحب کے لیے اور بڑے بڑے ان کے اپنی پارٹی کے لیڈر کہتے تھے ان کے لیے اپنی ذات، اپنا خاندان، اس سے آگے کی سیاست نہیں، اور وہ چالیں سیاست میں بہت اچھی چلتے ہیں۔ یہ تھا یا نہیں تھا یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن یہ چیز اسٹیبلش ہوتی گئی، اور جیسے جیسے اسٹیبلش ہوتی گئی یہ لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر کر گئی۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا لیڈر جو ہے اسے ہماری فکر نہیں ہے، اسے اپنی فکر ہے۔ جب یہ چیز بار بار مخالفین بول بول کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیں تو پھر یہ بڑا پکا اثر ڈالتی ہے۔ تو جتنی میاں صاحب کی مقبولیت ہے، مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو میاں صاحب کے بہت بڑے فین تھے، مسلم لیگ کے بڑے فین تھے، تو ہمارا جو فین ہوڈ ہے ختم کرنے میں میاں صاحب کی یہ ساری کی ساری جو لمبا سارا اقتدار ہے اور ان کے بچوں کا اوپر آنا، اور پھر بار بار اسی طریقے سے بھائی اور ان کے درمیان پوری پارٹی کے ڈویژن پورے خاندان کے پاس ہے، اور پھر ریسورسز جب کرپشن کے کیسز کھلے تو پتہ چلا کہ اننے وائی پیسے باہر گئے ہیں اور ان کے پاس ہر جگہ پہ ان کی پراپرٹیز زرداری صاحب کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی ہیں۔ لیکن میاں صاحب جو تھے وہ ایک رائٹ ونگ والی سائڈ کے، ایک مذہبی، ایک مثبت، اور ایک کہہ لیں کہ پاکستان کی ایکسٹریم رائٹ ونگ کو، نیشنلزم کو ریپریزنٹ کرتے تھے۔ لوگوں میں ان کی اپیل یہ تھی۔ یہ ساری کی ساری اپیل ختم ہو گئی، اور اس وجہ سے لوگ اب خان صاحب کی اس قسم کی جتنی بھی اوپر نیچے یو ٹرن یہ وہ ساری چیزیں تھیں، لوگ خود بھی ایون PTI کے لوگ بھی اس پہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن وہ اس کو چھوڑتے نہیں، اور اس کی وجہ ہماری دوسری پارٹیوں کی ناکامیاں ہیں، اس میں سارے شامل۔ اس میں ججز کے فیصلے سے لے کے جو کچھ عدالتوں میں حال ہوتا ہے، لوگ کورٹس کی عزت نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، جو کچھ پولیس ان کے ساتھ کرتی ہے ان کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اب جو وابڈا ان کے ساتھ کر رہا ہے، کون وابڈا کی عزت کرے گا؟ یہ ہیں سرکاری انسٹیٹیوشنز۔ تو ایک سائڈ پہ سرکار ہو گئی، وہ یہ کر رہی ہے، پھر پولیٹیشنز نے یہ کیا، تو الٹیمیٹلی ان کے پاس بچا کے جو چھوٹا موٹا لیڈر بچتا ہے وہ ایک ہی بچتا ہے، جس پہ دھاندلی کا کوئی الزام نہیں، اگر ہیں تو وہ پروف نہیں ہو پائے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث، ہم اس میں نہیں جاتے۔ خان صاحب میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان کی طبیعت میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور کچھ پکے فیصلے ہونے چاہیے، لیکن ایسی چیز نہیں، وہ ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال لیڈر کی خصوصیات میں جو ہے وہ کہہ لیں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور جو میں نے یہ بیانیہ اپنا آپ کو دیا ہے اس سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ دوسروں کی خامیوں نے ان کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جی رانا صاحب۔ احمد، میں آپ سے ایگری کروں گا، 100% ایگری کروں گا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے لیول کو اتنا ہائی کرنے میں، ان کا لیول ریز کرنے میں، ان کی پاپولیرٹی بڑھانے میں میاں نواز شریف صاحب کی غلطیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، خاص طور پر جب ان پر جو وہ ایک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت اپنی پرائم منسٹرشپ سے استعفیٰ دیتے، اپنی جگہ عباسی صاحب کو وزیر اعظم لگاتے، جاتے اپنی سیٹ پر الیکشن لڑتے، واپس آتے، ووٹ آف کانفیڈنس لیتے، اور اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے۔ یہ ہسٹری میں پہلے ہو چکا ہے۔ انڈیا کی سونیا گاندھی جو ہیں، جو کانگریس کی اس وقت باس ہیں، ان پر اس طرح کے پارلیمنٹ پر الزامات لگے کہ جناب آپ فلانی جو ہیں وہ
این جی اوز کو یا مختلف آرگنائزیشنز کو آپ ہیڈ کر رہی ہیں اور آپ وہاں سے یہ پرکس انجوائے کر رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسی وقت اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور وہ دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے کہا کہ یو آر نو باڈی ٹو فنگر پوائنٹ می, لیٹ پیپل آف انڈیا ڈیسائیڈ کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, یا میرے اس کام کے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو راستہ اختیار کیا میرے نزدیک وہ غلط تھا. اس کے بعد انہیں دوبارہ چانس ملا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئی, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً ہی الیکشن میں جاتے, اور کیونکہ عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے اور وہ ان کی کشتی ڈوب رہی تھی. بہرحال ہماری سیاستدانوں نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت فرمائے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.